باب چل رہا ہے محنت مشقت کر کے خود کمانا اور خود اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، کسی پر بوجھ نہ بننا، کسی کے لیے ہم آسان زبان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مصیبت نہ بننا۔ خود محنت کیجئے، خود اپنی ضرورتوں کو پورا کیجئے، بلکہ آپ اور دوسرے لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنے والے بنے۔ اس کا یہ باب ہے۔ وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما۔ جناب حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں بیع و شراء کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو۔ اب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جدا نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، جدائی سے مراد جگہ کی جدائی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، اور یہاں موٹی موٹی بات ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بیچنے اور خریدنے والے دونوں کوئی بات طے کر لیتے ہیں کہ صاحب اور کہ ان کو اختیار ہے کہ نہیں ہے تو کب تک ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے جو آدمی زبانی طے کر سکتا ہے کہ صاحب ہم آپ سے خرید رہے ہیں لیکن ہمیں 1 دن 2 دن 3 دن کی ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ اگر چیز ہمیں پسند نہیں آتی ہے تو ہم واپس کر دیں گے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے، ہر صورت اس کی جائز ہے۔ آدمی نے جب طے کر لیا، اور آج کل کی نئی دنیا میں یہ بہت وارنٹی اور گارنٹی سب لکھا بھی رہتا ہے، تو وہ وارنٹیاں گارنٹی ہوتی ہیں ایسی کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ایسے ہی اگر خرید فروخت کرنے والے اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ وارنٹی اور گارنٹی نہیں لکھی رہتی ہے تو وہ آپس میں طے کر سکتے ہیں کہ بھائی لے رہے ہیں ہم، 1 دن کا ٹائم رہے گا، 24 گھنٹے کا یا 48 گھنٹے کا ہمارے پاس وقت رہے گا، اگر چیز اچھی نہیں لگی تو ہم واپس کر دیں گے۔ تو اگر بیچنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس وقت تک اختیار رہے گا، چاہے وہ 1 دن 2 دن 3 دن کی جتنی اجازت لے لے۔ باقی وہ فقہی مسئلہ جگہ کا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ما لم یتفرقا، کہ جب تک وہ جدا نہ ہو جائے۔ اب جدائی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ بیع و شراء ہو رہی ہے، اگر وہ جگہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیتا ہے تو بیع مکمل ہو جائے گی۔ اگر آدمی خریدنے والا یا بیچنے والا دونوں میں سے کوئی بھی اس جگہ جہاں یہ بیع و شراء ہوئی ہے، یہ خرید فروخت ہوئی ہے، یہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے تو وہ بیع مکمل ہو جائے گا۔ اب دوسری ایک چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، فَإِن صَدَقَ الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ اگر بیچنے اور خریدنے والوں نے سچائی سے کام لیا، مبی کی پوری حقیقت بیان کر دی، وَبَيَّنَا، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی پوری حقیقت اس نے بیان کر دی، دیکھیے یہ ایسا ہے ویسا ہے، فلاں ہے دھماکے، مبی کے اندر یہ ہلکی سی کمی ہے، یہ ہم آپ کو پہلے ہی سے بتائے دے رہے ہیں،
اور دیکھیے ایسی ہے ویسی پوری وضاحت کے ساتھ اس نے اس کو بیچا. تو اللہ تعالیٰ ان دو اور خریدنے والے نے بھی صاف صفائی اور ستھرائی سے کام لیا. بھائی یہ نوٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، دیکھیے کونا ہلکا سا پھٹا ہوا ہے، کونا ہلکا سا پھٹا ہوا، یہ نوٹ ہلکا سا پھٹا ہوا، آپ چلا لیں گے نا اس کو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو بعد میں پریشانی ہو، اگر پریشانی ہو تو بتائیے. تو دونوں نے سچائی اور صفائی سے کام لیا. مبی کے اندر جو کمی تھی وہ اس نے بیان کر دی، اور خریدنے والے نے جو نوٹ دیا اس کی کمی بتا دی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دونوں بیچنے اور خریدنے والوں کے اس بیع و شراء میں برکت دیں گے. اور اگر چھپایا، مبی کے اندر جو عیب تھا اس کو چھپایا اور جھوٹ بولے، مطلب جس طرح بھی آج کل تجارت میں فراڈ چلتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ کام کیا انہوں نے، تو بیچنے والا تھوڑا سا فائدے میں آ جائے گا. دھوکے سے اگر کوئی چیز کمی والی اس نے بیچ دی تو تھوڑا سا وہ فائدے میں آ جائے گا. اس کو کہہ رہے ہیں فَعَسَىٰ أَن يَرْبَحَ رِبْحًا، کہ تھوڑا سا اس کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن جو دھوکہ اور غلط کام کرے گا اس کی برکت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے. اب برکت کو اٹھا لینا یہ ایک چیز ہے. لوگ کہتے ہیں یہ برکت کیا ہوتی ہے، دکھتی تو ہے نہیں. بھائی برکت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی برکت کیا یہ ہے کہ ایک تو پیسے کی کثرت ہے، پیسہ ہے کسی کے پاس، خوب پیسہ ہے، اور ایک کے پاس برکت ہے، یعنی ہے کہ اس کے کام میں خیر ہے. تو اب اگر برکت ہو رہی ہے تو برکت کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟ اس برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسے میں اس کے بڑے بڑے کام نپٹ گئے، اور بہت پیسے میں بھی اس کے کام نہ نپٹیں اور مصیبت و پریشانی بنی رہے. تو یہ برکت اور عدم میں برکت ہے. برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی مصیبتوں سے بتاتے ہیں، بہت سے اس کو خرچوں سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. بہت سے ایسے خرچے ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن جب برکت کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ خرچے اللہ تعالیٰ اس کے ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. تھوڑے پیسے میں وہ خوش رہتا ہے، مگن رہتا ہے، راحت سے رہتا ہے. زیادہ پیسے ہوتے ہیں لیکن اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، اور اس کو مزید مال کی بس ہوس ہی ہوس رہتی ہے. اور برکت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو جو بہت بڑا خرچہ ہونے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. وہ کیا؟ جیسے معلوم ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب بہت لمبے خرچے میں آپ آ گئے، گر گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، بہت لمبے خرچے میں آپ آ گئے، مصیبت میں آ گئے. آپ نے بچائے تھے 10,000 روپے فراڈ کر کے، اور 30-40 ہزار روپے کا خرچہ آپ کے سامنے آ گیا. اور برکت جب ہوئی تو نہ اس کا ہاتھ ٹوٹا، نہ پیر ٹوٹا، اللہ نے اس کو راحت سے رکھا، سکون سے رکھا، اور کم پیسے میں خوشی کے ساتھ اس کے سارے کام اللہ نے نپٹا دی. یہ ہوتی ہے برکت. کہ آدمی دکھتی تو ہے نہیں، لیکن اس کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے پیسے میں زیادہ کام اس کے نپٹا دیتا ہے. اور جب برکت نہیں ہوتی تو بہت پیسے میں تھوڑے کام بھی ہونا مشکل ہو جاتے ہیں، راحت و سکون اس کو حاصل نہیں ہوتا. تو یہی مطلب ہے. وعن رفاعة بن رافع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق. رفاع ابن رافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. رفاع ابن رافع یہ بھی صحابی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
تجار جو ہیں، دکاندار جو ہیں، بیچنے والے جو لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن وہی لوگ بچیں گے اور راحت میں رہیں گے جو تقوی جنہوں نے اختیار کیا ہوگا اور نیکی اور سچائی سے انہوں نے تجارت کی ہوگی، یعنی تجارت ان کی صاف ستھری ہوگی، ان کے دل جو ہے ان میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اور نیکی بھی ہوگی، یعنی یہ کہ صاحب وہ نہ سامان میں ملاوٹ کرتے ہوں گے، نہ کم ناپتے تولتے ہوں گے، ایمانداری سے کام کرتے ہوں گے، پوری ناپ رکھتے ہوں گے، ملاوٹ الٹی سیدھی حرکتیں اس میں نہیں کرتے ہوں گے، اور صاف ستھرا کام کر کے تھوڑا کما کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، وہ تو بچیں گے۔ باقی قیامت کے دن فاجر اور فاسق بنا کے تاجر حضرات اٹھائے جائیں گے۔ جیسے آج کل کی تجارت ہو رہی ہے، جو بھی سامان جو بنا رہا ہے اس میں ضرور گڑبڑ کر رہا ہے، ملاوٹیں کر رہا ہے، الٹی سیدھی چیزیں اس میں ملا رہا ہے، جو صحت کے لیے بھی اور ہر اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اس نے تھوڑے سے فائدے کے لیے قوم کو، امت کو، انسانوں کو لمبے نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ایسے تاجر کو اللہ تعالیٰ قیام کے دن فاجر و فاسق بنا کے اٹھائے گا، مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے، ناطول میں بھی کمی کرتے ہوں گے اور خوب ملاوٹ کرتے ہوں گے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان الا له به صدقہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان کوئی پیڑ لگاتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اور پھر چوریاں ہوتی ہیں، اس میں پھل لوگ توڑ کے لے جاتے ہیں، کھیتی میں سے جو چاہتے ہیں کاٹ لے جاتے ہیں، یا کچھ بھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر پرندے وہ تو آزاد ہیں، وہ پیڑوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جو بھی پھل وغیرہ ہوتے ہیں ان سے چڑیاں کھاتی ہیں۔ اب آپ کو صبر کرنا چاہیے، کچھ تو حق ان چڑیوں کا بھی ہے، اور اگر آپ صبر نہیں کرتے تو جو آپ کو ثواب ملنے والا ہوتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے، وہ بھی آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور کر کچھ نہیں پاتے، اپنا اجر و ثواب آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ معلوم چڑیاں بیٹھی ہیں، چڑیاں کھا رہی ہیں آپ کے پیڑ سے، اور آپ کو آپے سے باہر غصہ آپ کا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہیں جو چڑیوں کو بھی گالی بکتے ہیں، نقصان پہنچا رہی، حالانکہ ان کی گالی سمجھ نہ پاتی ہوں گی کہ یہ خیر کی بات کہہ رہے ہیں یا گالی بک رہے ہیں، تو چڑیوں کو بھی گالی بک، اب بلا وجہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا صبر کر لیں اور تھوڑا سا وہ رکھے، نرمی رکھے مزاج میں، اور اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو یہ سوچ کیا کہ آپ کا کیا چلا جا رہا ہے، تھوڑا جا رہا ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے اجر عطا فرما دیں گے، تو آپ اس پر صبر کر لیں، اور جو کچھ بھی اللہ نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آدمی کو صدقے کا اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے، اور کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالے جو بلا وجہ فائدہ ایک پیسے کا جس سے نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو کہ آپ کا سب اجر ضائع ہو جائے۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، و20 وسق شعير. فقسم عمر رضي الله عنه خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے
کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا، یا خیبر والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا کہ یہ خیبر ہے، اس کو تم لوگ جو بھی پیداوار ہو اس پیداوار سے نصف تمہارا ہوگا اور نصف ہمارا۔ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے کیا، اور اس میں یہودی ہی زیادہ تھے، تو یہودیوں سے یہ معاملہ ہوا کہ آپ کھیتی کیجئے، یعنی کسانی کیجئے، جوتیے، بوئیے، باغوں کی دیکھ بھال رکھیے، اور جو بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار سے آدھا آپ کا ہوگا اور آدھا بیت المال میں جمع ہوگا۔ یہ طے ہوا، تو یہ اس پر عمل ہونے لگا، اور اسی میں سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو 100 وسق اس میں سے دیا کرتے تھے، جس میں 80 وسق جو تھے وہ کھجور کے ہوتے تھے، اور 20 وسق جو دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے 100 وسق ہو جاتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے دوبارہ اس کو تقسیم کیا اور اس کے حصے بکرے کیے، یعنی زمینوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس وقت ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا کہ ایک تو ان کی شکل وہی ہے کہ جو ان کو مل رہا تھا وہ ملتا رہے، دوسری شکل یہ ہے کہ وہ اگر چاہیں تو زمین، ایسی زمین، پانی والی زمین لے لے اور خود کرا لے کھیتی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ برکت دے، زیادہ ان کو ملنے لگے۔ تو بعض ازواج مطہرات نے تو وہی سیدھا سادہ معاملہ اختیار کیا کہ جو مل رہا تھا بھائی وہی ملتا رہے، سکون سے ہیں، اور بعض نے زمین اختیار کی کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے زمین دے دیجئے، ہم جو ہیں زمین سے جتوائیں گے، بوائیں گے، جو بھی پیداوار ہوگی اپنے قسمت، اپنا مقدر، جیسا بھی پیداوار ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے زمین ہی کو اختیار کیا، تو یہ اس وقت کی ایک شکل تھی، اور حضرت عمر نے اس کو دوبارہ خیبر والوں سے معاملہ کیا اور زمین کو نئے سرے سے اس میں تقسیم کر دیا، اور پھر ازواج مطہرات کا جو اختیار بھی دیا کہ وہ چیز بھی ہو سکتی ہے جو چل رہی تھی، اور یہ نئی چیز بھی کی جا سکتی ہے۔ وعن عمرو بن دینار المکی قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما۔ یہ حضرت عمرو بن دینار یہ مکی اور کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب حضرت طاووس سے کہا، اور یہ حضرت طاووس بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، کہ طاووس صاحب یہ جو آپ مخابرہ کرتے ہیں، یعنی جو زمین کو بٹائی پہ دیتے ہیں، لوگ خیال کرتے ہیں، لوگوں کا گمان ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں بٹائی پر دینے والا یہ جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو عمرو میری بات سنو، میں جو بٹائی پہ دیتا ہوں، ایک تو یہ بات یاد رکھو، سن لو کہ میں جو بٹائی پہ دیتا ہوں تو الگ سے بھی کسانوں کی مدد کرتا ہوں، یعنی ان کو جو دیتا ہوں کہ لو یہ میری زمین ہے، جو تو بول تم فائدہ اٹھاؤ، ہمیں فائدہ پہنچاؤ، اور جیسی پیداوار ہو اس اعتبار سے لین دین کرتے ہیں، اور الگ سے بھی معلومات دوا ڈلوا دی، پانی کا انتظام نہیں ہے پانی وہاں پہنچوا دیا، تو اس طرح کی مدد۔ اور مزید انہوں نے حضرت عمرو سے کہا، حضرت طاووس نے، سنو وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي،
اس زمانے کے سب سے بڑے عالم مفتی یا اس دور کے سب سے زیادہ جانکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے مجھ کو بتایا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پر دینے سے منع نہیں فرمایا. بٹائی پر آپ دے سکتے ہیں، بٹائی پر دینے میں کوئی حرج نہیں. یعنی آپ اپنی زمین ہے، آپ کا باغ ہے، آپ کسی بھی کسان سے طے کر لیں، کسی بھی کھیتی کرنے والے سے طے کریں، لو یہ میرا کھیت ہے بھیا، اس کو جوتو بو اور خود بھی لو مجھے بھی دو، آدھا تم لے لو آدھا مجھے بھی دے دو. تو یہ ناجائز نہیں ہے. کیوں ناجائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے اس دور کے سب سے بڑے عالم یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پہ دینے سے منع نہیں فرمایا، ظلمن ٹیکس لینے سے، متعین چیز لینے سے منع فرمایا ہے. کیا آپ نے اپنا کھیت دے دیا 2 بیگھہ 4 بیگھہ 10 بیگھہ، اس کے بعد اس سے کہا جو تو بو، گیہوں بو یا دھان بو، کچھ بھی بو، دیکھو پیداوار کیسی ہی ہو، ہم سے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، 20 کنٹل 50 کنٹل ہمیں ملنا چاہیے. کیا ہے 20-50 کنٹل تو ہم کو دو، چاہے 100 ہو 200 ہو 500 ہو، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن 50 کنٹل ہم کو چاہیے. اسی طرح آپ نے باپ کسی کو دی اور کہا 50 کنٹل اس میں سے آم یا امرود ہم کو چاہیے ہی چاہیے. یہ دھوکے والا کام، یہ غلط کام، اس سے روکا ہے. پیداوار پر آپ طے کر لیں اس سے کہ جتنی بھی ہوگی، زیادہ ہوگی تو آپ کا بھی زیادہ فائدہ میرا بھی زیادہ فائدہ، کم ہوئی تو آپ کا بھی تھوڑا نقصان میرا بھی تھوڑا نقصان. اس سے منع نہیں کیا، منع متعین کرنے سے کیا ہے کہ آپ کسی سے متعین رقم طے کر لیں کہ ہمیں 2 لاکھ چاہیے، 1 لاکھ چاہیے، 50,000 چاہیے، یہ میرا کھیت ہے. اب وہ بیچارے نے سوچا چلو ہو جائے گا، کچھ فائدہ ہو جائے گا، اور صاحب معلوم ہوا کہ آپ نے بویا اور سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، یا آندھی و طوفان آ گیا، یا برف باری ہو گئی، سب ضائع ہو گیا. تو کہاں سے لا کے دے گا؟ خرید کے لا کے باغا. ایک تو محنت کری، اس نے جوتا بویا سب کچھ کیا، محنت کری، دنیا کے سب کام کیے، اس کے بعد سب ضائع ہوا تو اب خرید کے آپ کو دے. آپ اتنے ظالم و جابر ہیں کہ مجھ سے اس سے کو میں نے طے کر لیا تو 50 کنٹل مجھ کو چاہیے. ارے اگر بہت زیادہ ہوتا تو کیا تم ہم کو زیادہ دیتے؟ نہیں دیتے نا. اب ایسا ہی نہیں ہوا تو تم ہم کو دو، کہیں سے دو. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. منع بٹائی پہ دینے سے منع نہیں فرمایا ہے. آپ کسی کو بھی اپنا کھیت دے سکتے ہیں بٹائی پر، اور آپ حساب سے اس کو آپ کو طے کرنا ہے، نصف کا جو بھی طے ہوتا ہو. کیا آپ اس کو محنت کرو بھیا، اور جو تو وہ جو بھی پیداوار ہوگی آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا، تو اس سے یہ اس کی کوئی ممانعت نہیں. باب فی التعفف والاجمال فی الطلب. یہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. ابھی تک باب چل رہا تھا خود محنت کرنا، کمانا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا. یہ باب خاص طور پر ہے جس میں پاک دامنی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا گیا. بہت مجبوری ہی میں کسی سے آپ مانگے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو ہرگز اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، ہر انسان کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے، اور آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی بے عزتی نہ کروائیں، بلکہ اپنے کو عزت والا ہی بنا کے رکھیں، اور مانگنے میں آخری درجے میں احتیاط کریں. مجبوری ہی میں صرف مانگے، بے مجبوری بلا وجہ چٹا پٹا کھانے کے لیے، ادھر ادھر اڑانے کے لیے، اور کاہلی میں آپ مانگ کر اپنا کام نکالیں، محنت و مشقت کر کے نہ کمائیں.
اس کی ممانعت ہے اس باب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین پر چلنے والا ہے، جو جس سے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی زمین پر چل پھر رہا ہے، جس کے اندر بھی جان ہے، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا۔ اگر آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، محنت کرے اور جو بھی اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ سب اختیار فرمائے تو اللہ اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اور جو کاہل ہوتا ہے، بھلا رہتا ہے، ظاہر ہے اس کو کھانے بھر کا تو ملتا ہی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے ہی رکھا ہے کہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے گا، تو کھانا پینا تو ملے گا۔ لیکن آدمی کو اپنے کو بالکل سست اور کاہل بنا کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ محنت، مشقت اور اللہ کے راستے میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ سب کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انسان کے رزق کی ذمہ داری، ہر جانور، ہر جاندار کی ذمہ داری اس کی ہے، لیکن آدمی کو اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ جو خرچ کریں تو یہ دیکھ کر کریں جو لوگ ضرورت مند ہیں، حقیقی ضرورت مند ہیں، ان پر بھی خرچ کریں۔ ایسے لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اور جو بھی فی سبیل اللہ کام ہوتے ہیں ان کاموں میں اتنا زیادہ منہمک، اتنا زیادہ ان کاموں میں مشغول ہیں کہ ان کو کمانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ مدرسوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ جہاد میں لگے ہوئے ہیں، وہ اور دین کی دوسری خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ وہ بیچارے پریشان اتنا زیادہ نہ ہوں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ وہ لوگ عزت نفس ان کے سامنے رہتی ہے، مانگنے سے احتیاط کرتے ہیں، مانگنا ان کو اچھا نہیں لگتا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے حالات کو معلوم کریں، ان کی جو کیفیات ہیں ان کو سمجھیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ ہر مالدار کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی خاص طور پر جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں مصروف ہیں، اب وہ آپ ان کو کیسے تک پہنچے، اپنے تعاون کو، اپنی مدد کو پہنچائیں؟ تو فرمایا وہ لوگ مانگتے نہیں، نہ وہ مانگیں گے، اور ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے جو پیسے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں ارے بڑے خوشحال ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہیں، اگر یہ ضرورت مند ہوتے تو مانگتے، ہاتھ پھیلاتے، ہماری خوشامد کرتے، لیکن جب نہیں ہے، نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ مالدار ہے، خوشحال ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ ہوئے، پھر ان کی مدد کرنی۔ فرمایا تعریفہم بسیماہم، آپ ان کے جو قیافہ ہے، ان کے جو چہرے کے نشیب و فراز ہیں، ان کے چہرے اور کپڑے لتے سب ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو پہچان لیں گے ان کو کہ ہاں یہ بیچارے پریشان حال ہیں، ان کے پاس تنگی ہے، پریشانی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، اور آپ کے لیے کہ آپ کا پیسہ اچھے لوگوں تک پہنچے۔ یہ ایک بڑی چیز ہے کہ آدمی کو سمجھ بوجھ کر اپنا صدقہ و خیرات دینا چاہیے، اپنا تعاون، اپنا ہدیہ اچھے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ جو لوگ آنکھیں بند کر کے کام کرتے ہیں، کوئی بھی آیا اس کو پکڑا دیا، نہ دیکھا حالات، نہ اس کی کیفیت دیکھی کہ یہ پیشہ ور فقیر ہے، پیشہ ور دھندا کرنے والا ہے، یہ نشیڑی اور بھنگیڑی ہے کہ کون ہے، آنکھیں بند کی اس کو دے دیا۔
آگے بن کی اس کو دے دی. یہ صدقہ و خیرات آپ کو فائدہ زیادہ نہیں پہنچا پائے کیونکہ غلط مصرف میں جا رہا ہے. جو پیسہ آپ کا صحیح جگہ لگنا چاہیے وہ غلط جگہ جا رہا ہے. اللہ کے نیک بندوں پر خرچ کرنا چاہیے, واقعی ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہیے, گھر جا کر معلومات حاصل کر کے اس پر خرچ کرنا چاہیے, آنکھیں بند کر کے نہیں کرنا چاہیے. جو چندے والا آ گیا, نہ جانتے نہ بوجھتے, پکڑا دیا اس کو چندہ. ارے چندے والے جو آتے ہیں ان کو بھی دیکھ بھال کے چندہ دیجیے. کہاں ان کا مدرسہ؟ کون ہے یہ؟ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں انہی کو دیجیے. جو لوگ صحیح چندہ کرنے والے ہیں انہی کو دیجیے, دیکھ بھال کر کے دیجیے. آنکھیں بند کر ارے ہم تو دے رہے ہیں, ہم سے کیا مطلب, کھائیں پیئیں لگائیں کچھ کریں. یہ نظریہ غلط ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ کا پیسہ صحیح لوگوں تک جائے, صحیح لوگوں تک پہنچے. یہ آپ کی اپنے ذمہ داری ہے. کوئی بھی آتا ہے فقیر وغیرہ جو باپ دادا سے فقیر ہیں, ان کا دھندا ہے یہی کام ہی کرتے ہیں, ان کو پیسہ زیادہ دینا مناسب نہیں. وہ دھندے باز ہیں, وہ ضرورت مند تھوڑی ہیں. ضرورت مندوں تک اپنے پیسے, سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے, جو ضرورت مند ان کو دیجیے, محلے میں جو لوگ ہیں ان کو دیجیے, اور جو آپ کے قرب و جوار کے لوگ ہیں پریشان حال ہیں مصیبت زدہ ہیں ان کو دیجیے. اور آنکھیں بند کر کے دینا یہ بالکل مناسب نہیں. تو فرمایا کہ وہ بیچارے لگ لپٹ کے نہیں مانیں گے. وہ جو ہوں گے وہ نہیں کہیں گے آپ کے ہاتھ, ارے سیٹھ جی کچھ کر دیجیے گا, بہت پریشان ہے سیٹھ جی, بڑی پریشانی ہے. اگر اس طرح سے مانگنے والا ہے تو فراڈی ہے. اگر وہ لگ لپٹ کے مانگنے, فرمایا لا یسألون الناس الحافا, وہ لگ لپٹ کر یعنی خوشامدیں کر کے آپ سے نہیں مانگیں گے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان کی خدمت کیجیے. خدمت آپ ان کی کریں گے, اللہ کی آپ کے ہاں بڑا اجر ملے گا آپ کو. اور جو لگ لپٹ کر خوشامد کر کے مانگے سمجھیے گڑبڑ ہے, صحیح نہیں ہے. تو فرمایا وہ لگ لپٹ کے نہیں مانگتے, وہ آپ خود ان کو دیکھیے کہ ان کے حالات کیسے ہیں, ان کا کھان پان کیسا ہے, ان کے بچوں کے کپڑے لتے کیسے ہیں, ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں, پھر آپ ان کو دیجیے. اسی طرح جو مجاہدین اللہ کے راستے میں کام کرنے والے وہ لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, کہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی یہاں خصوصیت اور ان کی وہ صحیح طور پر خرچ کرنے کا مزاج جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اور یہاں صحابہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ اڑاتے ہیں الٹپ, بے حساب اڑاتے بھی نہیں اور کمی بھی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ خَوَامًا, بلکہ وہ اس راہ کے درمیان میں رہتے, جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے ہیں, اس میں کمی نہیں کرتے. بے جا یہ نہیں کہ اڑا رہے ہیں اپنی بڑائی, اپنی مالداری, اپنی وہ دکھا رہے ہیں, اور یہ تو اللہ کو یہ پسند نہیں. بلکہ اللہ تو ان لوگوں کی عادتیں پسند ہے جو جب خرچ کرتے ہیں تو بے جا اڑاتے نہیں اور ضرورت جتنی ہوتی ہے اس سے کمی کرتے ہیں, بلکہ اس کے درمیان رہتے ہیں. جب کہ بالکل اعتدال کے ساتھ اور بڑے حساب سے کہ نہ کمی ہو پائے اور نہ زیادتی ہو, تو اس کا خاص خیال رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے اپنی امتوں سے یہ کہا ہے کہ تم یہ جو تصور کرتے ہو, سوچتے ہو کہ مجھے دنیا کی کوئی لالچ ہے, میں مال حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس بہانے سے میں تمہارے مال پر قابض ہونا چاہتا ہوں اور اچھے اچھے کھانے کھانا چاہتا ہوں, تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے. نہ میں تجھ سے رزق کا طالب ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری دعوت وغیرہ کیا کرو. کوئی اس کی مجھ کو خواہش نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین,
کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا اور طاقت والا اور مضبوط ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ تو میں کیوں تم سے طلبگار ہوں کہ تم میری مدد کرو، تم مجھے پیسہ دو، تم مجھ کو کھلاؤ پلاؤ؟ ارے کھلانا اور رزق دینا یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم یہ سوچو اور یہ سمجھو کہ میں پیسے کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں اور اس طرح کی دنیاوی لالچ میں تو یہ سب کام کر رہا ہوں، یہ غلط۔ یہ اللہ کا ایک پیغام ہے جس کو میں امتیوں تک، اپنی امت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی ہر نبی نے تقریباً اپنی امت سے یہ کہا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔